السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں۔ ہمارا یہ درس جاری ہے اور ہم نے 8 پارے مکمل کر لیے ہیں، 9واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہمارے اس کام کی سراہنا ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یوٹیوب، یہ سوشل میڈیا زیادہ تک لوگوں تک پہنچائے۔ تو آئیے سامعین، ہم شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم پچھلی جو درس تھی اس میں آیت نمبر 130 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج کا درس سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے، اور جو کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے، حالانکہ نحوست تو اللہ کے ہاں گو اپنی تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ یہ نہ سمجھتے تھے۔ ہم نے سابق میں پچھلے درس میں موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کس طرح فرعون کے پاس اللہ کی دعوت لے کر پہنچے، پھر اس کے بعد لاٹھی کا اسدہ بننا اور دیگر جو ہے جادوگروں کو اس جو ہے ڈیبیٹ میں ہرانا، اور جادوگروں کا جو ہے اللہ کے لیے جو ہے اسلام قبول کرنا اور سجدے میں گرنا، پھر فرعون ان کو قتل کرنا، سولی پر چڑھانا، مختلف سمتوں میں ہاتھ پیر کٹوانا۔ یہ سارا واقعہ پچھلے جو ہے ہم نے درس میں دیا تھا، اس کا کنٹینیوٹی ہے۔ اور اسی کے تناظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت لے کر جو کوئی نبی پہنچتے ہیں تو اس کا انکار کرتا ہے، قوم کے لوگ انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مختلف مصیبات بھی ان پر ڈالتا ہے، جیسے خط سالی، اب یہاں پر خط سالی ہی ہوئی تھی، تو اسی کے تناظر میں اب یہ قوم والے جو تھے، اگرچہ کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ ہم حقدار تھے اس کے، یہ بھلائی کے ہم حقدار تھے، اور ہم جو ہے ہم کو بھلائی مل رہی تو یہ ہم حقدار تھے اس کے، ہم اسی کے مستحق تھے۔ اور جو ہے کوئی برائی اگرچہ پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی نحوست بتلاتے تھے یہ لوگ، یہ قوم کے اتنے غلیظ لوگ۔ اکثر قومیں اپنے انبیاء کو اس قسم کے طعنے دیتی آئی ہے۔ مفسرین نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ اکثر قومیں اسی طرح کی جو ہے باتیں کرتی رہی ہیں۔ کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ہم مستحق تھے، ہم نیک کامل کرنے والے، ہم اچھے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، لہذا ہم کو مل رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہہ کر خود پر یہ ڈالتے۔ اگرچہ کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی غضن پہنچتی، جیسے قحط سالی آ گئی یا کچھ مصیبت آئی تو فوراً کہتے نہیں یہ اس کی طرف سے ہو رہا، اللہ ناراض ہو گیا، اب انہیں جو ہے جھوٹے سچے باتیں لا کے ہمارے کو بول رہا، تو لہذا انبیاؤں کی طرف جو ہے وہ نحوست کو ان کے ساتھیوں کی طرف ڈالتے تھے۔ ایسی قومیں بہت سی گزری ہیں، تو یہاں پر بھی یہ بنی اسرائیل قوم اور یہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر یہ نحوست ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ نحوست تو انہی کی تھی۔ اللہ کہتا ہے نحوست تو اللہ کے ہاں ان کو اپنی تھی، یعنی کہ ان کی اپنی تھی، ان کی اپنی نحوست کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہے اور یہ ساری مصیبتوں میں آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں، یہ باتوں کو سمجھ میں نہیں آتا، شیطان بھٹکا دیتا ہے ان کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَاتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ نیز وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے جو بھی معجزہ تو ہمارے پاس لائے گا ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں۔ دیکھو کتنی بڑی بات کر رہے لوگ۔ اب ہمارے کو جو ہے مسحور کرنے کے واسطے جو ہے ہم کو جو ہے
مطلب ہم کو جو ہے نیچا دکھانے یا پھر ہمارے اوپر روب ڈالنے، یہ جو بھی اس کی جو ہے الفاظ بنتی ہے، اس کے تناظر میں لائے گا اگر سے کوئی بھی معجزے تو ہم تو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ جو جن کو ڈیبیٹ میں ہرائے فرعون اور اس کی قوم جو ہے، یہ لوگ بول رہے۔ اور بنی اسرائیل کے لوگاں بھی کوئی اچھے نہیں تھے، ان میں سے بھی بہت سارے جو ہے چیپٹر پلراں تھے جو فرعون کی جگاتے تھے۔ تو بہرحال جو بھی فرعون کی طرف کے لوگ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو خاص ساتھی تھے وہ نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کے برخلاف یہ وہ لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے تو جو بھی معجزہ اللہ تعالیٰ لے، ہم تیری بات کو مانتے ہی نہیں، یہ بات بول دی۔ ان کی عقل پہ ایسے پتھر پڑ گئے تھے، بلکہ حقیقت میں تمام کفار و مشرکین بے وقوفی ہوتے ہیں کہ قید سالی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو قرار دیتے، حالانکہ جادو کے زور سے نہ زرخیزی پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ قید سالی، ورنہ دنیا کی حکومتیں ماہرین زراعت کی بجائے محکمہ زراعت میں جادوگروں کو ہی بھرتی کرتے۔ ان کی بدبختی اس حد تک بڑھ گئی کہ صاف اعلان کر دیا کہ تم ہمیں کوئی بھی معجزہ دکھلاؤ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جو فرعون والی پارٹی جو تھی نا، یہ لوگ یہی کہنے لگے، اب تو کون سے تو معجزہ لا بھائی، تو کیا تو بھی کر لے، ہم تیرے کو جھوٹا مانتے، تیرے کو جادوگر مانتے، اور تو تیری جادوگری کی وجہ سے جو ہے تیری نحوست ہے، اس لیے قید سالی ہوئی۔ ہاں، اچھا ہوا تو میرا، خراب ہوا تو تیرا، یہ والا عمل یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ مفسرین نے بھی یہ بیان کیا کہ جادوگری سے زرخیزی اور جو ہے قید سالی ہوتی تو موسمیات کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا نا، بارش کی پیش قدمی سے جو ہے نا ایک اطلاعات دیتا کہ امکان ہے کہ بارش یہاں ہوگی یہاں ہوگی، یہ ویدر رپورٹس وغیرہ۔ تو مفسر کہتے ہیں کہ ویدر رپورٹ میں یہ ویدر ڈپارٹمنٹ کے آفیسروں کو کی بجائے جادوگروں کو رکھیں گے، ہیں یہ اگر رکھتے تو ایسا کہنے کا مطلب ہے ان کے یہ بیوقوف لوگ تھے جو منہ کو وہ جو ہے بول کے جو ہے اپنے دل کو تسلی دیتے تھے، شیطان ان کو اسی طرح ورغلاتا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَّ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں یہ نشانیاں بھیجی، پھر وہ اکڑے ہی رہے، کیوں نہ وہ تھے ہی مجرم لوگ، کیونکہ وہ مجرم لوگ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ قید سالی ڈالا، ہاں، پھر اس کے بعد طوفان سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس میں طوفان میں ڈال دیا، پھر ٹڈیاں جو ہے اس کا عذاب ڈالا، ہاں، قید سالی کا عذاب، طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، اور جو ہے جوئیں جو ہوتی ہیں نا سر میں بالوں میں جوئیں، یہ جوؤں کا عذاب بھی یہ قوم کے اوپر آیا، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو۔ اور مینڈک بھی جو ہے خوب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مینڈک کا عذاب بھی آیا، اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقت، یعنی پانی کو خون بننے کا بھی عذاب جو ہے آیا۔ تو مختلف وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان لائے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو جو ہے نا اللہ کی طرف بلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا رہا کہ شاید وہ لوگ سمجھ سکیں، مگر یہ لوگ جو ہے اکڑ کے ہی رہے، ہاں، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ مجرم لوگ تھے۔ قید کے بعد طوفان کا عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ دعا کرو کہ اس سے ہماری جان چھوٹے۔ جب بارش تھم گئی اور فصلیں بچ گئیں تو پھر عہد سے پھر گئے، پھر تیار فصلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیج دیا، پھر مکر گئے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، دعا کے لیے دوڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا، اور پھر اکڑ بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ غلے میں سسری کا عذاب بھیج دیا۔ قرآن میں خمل کا لفظ ہے جو کہ مچھر، جوئیں اور سسری جیسے کیڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اب اس میں کیڑے جو گھروں میں یہ لوگ جو اناج کاٹ کر کے رکھ لیے تھے نا، اس میں جو ہے مچھر وغیرہ، جوئیں وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب، جس سے غلے کا سٹاک تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع ہوئے اور دعا کی، درخواست کی اور ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو چھوڑنے کا عہد کیا۔ آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹلا، تو پھر عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر مینڈکوں کی کثرت کر دی کہ برتنوں نیز دسترخوان میں پڑے ہوئے کھانے کے برتنوں میں چڑھ آتے اور پانی پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، تو پھر اکڑ کر بیٹھ گیا اور ان سب کو جادو کا کرشمہ قرار دے دیا۔ قریش مکہ نے بھی قید سالی میں ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی کفر و عناد پہ لوٹ آئے تھے۔ سورۃ الدخان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یعنی کہ من جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجتا گیا، تو یہ لوگ جو فرعون اور اس کی پارٹی تھے وہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ابرے ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ یہ کیسا بھی جو ہے یہ جو عذاب ہے اس کو اٹھا لے۔ پھر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب اٹھا لیتا، پھر جو ہے ایمان لانے کی بات کرتے اور مکر جاتے، پھر اکڑ بیٹھتے، پھر اس کے بعد ایک در پہ اسی طرح مسلسل جو ہے عذاب پہ عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے گئے، دعا کراتے گئے، پھر وہ عذاب ٹلتا گیا،
حتیٰ کہ اتنے سارے عذاب بھی دیکھ لیے، پھر بھی یہ لوگ جو ہے آخر میں جو ہے اب یہ خون کا عذاب آیا تو بولے ہم اب بنی اسرائیل کو چھوڑ دیتے، نہیں رکھ لیتے بنی اسرائیل کو، تیری قوم کو لے کے تو چلا جا، مگر یہ خون کا عذاب سے ہم کو نجات دلا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عذاب اٹھا لیا، پھر وہ جو ہے نا اکڑ گئے اور جو ہے پھر مکر گئے، پھر ایمان نہیں لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ تو اسی طرح سورہ دخان کا تذکرہ مفسرین کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے بھی جب کھاد پڑا تو یہی اسی طرح کا ایمان لانے کا وعدہ کیا اور وہ بھی پھر گئے۔ یہ تذکرہ بھی چلتے چلتے مفسر نے بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جس طرح قوم کرتی رہی تو یہ قریش مکہ بھی اسی طرح کرتے رہے، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ اور جو ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے دعا کر، اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہی آیت میں یہی بتا رہا ہے کہ یہ وعدہ کرتے تھے اور پھر جاتے تھے، اور جو ہے بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ چھوڑنے کی بھی جو ہے نا وعدہ کر لیے تھے لوگ۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر جب ہم ان سے وہ عذاب ایک اور قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے تو وہ شک نہیں کرتے تھے، آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب یہ سب کر کے دیکھیں پھر کچھ بھی نہیں ہوا تو ہم نے یہ فرعون اور اس کے جو ملعا تھے، اس کی جو پارٹی تھی، اس کی جو گینگ، اس کی فوج، اس کے ماننے والے، اس کی آل، جو بھی کہیں اس کو، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ 40 سال بنی اسرائیل کی آزادی کی جد و جہد کی۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے ڈھٹائی کی حد کر دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون اور اس کی قوم نے تعاقب کیا اور بحیر خلدم پہ آ پکڑا، وہاں پھر اللہ نے معجزہ دکھلایا، بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے اور فرعون میں لاؤ لشکر کے ڈوب گیا۔ دیکھیے سورہ یونس میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے ہم کو، یعنی کہ یہ ہوا 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی سارا کام کرتے رہے، فرعون کو دعوت دیتے رہے ایمان کی، اسلام کی، اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ چھوڑنے کی، ان کی غلامی سے آزاد کر کے ان کو چھوڑنے کی بات کرتے رہے۔ اللہ عذاب بھیجتا رہا، پھر دعا کراتے گئے، پھر مکرتے گئے، اور یہ سب سارا کام، عذاب آتا تھا، دعا کرتے تھے، پھر یہ لوگ جیسے عذاب اٹھا لیا جاتا یہ مکر جاتے تھے، قوم فرعون اور اس کی پارٹی۔ تو بالآخر 40 سال اسی حالت میں اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعوت پیش کر دی۔ بالآخر جو ہے 40 سال گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور کہا چلو اب بہت اس کا بول لیا، اب چلیں گے، ہم یہاں سے مصر سے نکل جائیں گے۔ تو جب یہ لوگ مصر سے نکل گئے تو جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، ان کے پیچھے لگا، اب لاؤ لشکر لے کے اب تو پوری قوم کو قتل کر دیتا ہوں بولے سرکا۔ جیسے ہی بحر خلدم پہ یہ لوگ پہنچے تو فرعون نے ان کو جا پکڑا، یعنی کہ فرعون اور یہ لوگ آمنے سامنے ہو گئے۔ اب آگے سمندر ہے، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے، اور جو ہے موسیٰ اور اس کی قوم جو ہے بیچ میں پھنس گئے۔ تو اب یہ قوم تھی ہی غلیظ، بنی اسرائیل بھی لوگ ہیں جو ہے عیش شکنی کرنے والے، رسولوں کو مار ڈالنے والے، یہ لوگ بھی اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگوں بولنا شروع کر دیا، اب ہما کو پھنسا دیا، ارے وہاں سے نکال کے لایا، اب یہاں پھنس گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی، صبر کرو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو بالآخر یہ نوک جھوک چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا کو جب سمندر میں مارا، بحر خلزم پہ جو ہے نا مارا وہ، تو وہ جو ہے 2 بھاگوں میں، یعنی کہ راستہ بنا، 2 طرف پانی رک گیا۔ بہت ساری جو ہے ویڈیوز میں بھی بتایا جاتا ہے، بہت ساری فلمیں بھی اس پر بنی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اس طرح کا واقعہ ہوا اور بنی اسرائیل جو ہے پورا اپنا راستہ پکڑ کے وہ جو سمندر ہے پار کر لیا، وہ دریا عبور کر لیا۔ اس کے بعد وہی راستے سے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے جب انٹری کی، جب یہ ساری بنی اسرائیل نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو ڈبو دیا۔ وہی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ پھر ہم نے ان کا
وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اور سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق اور مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور فرعون اور اس کے قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ چھتریوں پہ چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ اب جو مصر کے اندر جو فرعون کی بادشاہی میں کمزور لوگ سمجھے جاتے تھے، غلام سمجھے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو اس سرزمین کا وارث بنایا، اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق اور مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ مراد بنی اسرائیل ہیں جن کو فرعون کی قوم نے غلام بنا رکھا تھا، وہ انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ملک شام مراد ہے جو نہایت سبز و شاداب اور زرخیز خطہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک بہت سے انبیاء کا مدفن اور مسکن ہے۔ مصر اور شام دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ غالباً فرعون کے بعد کچھ بنی اسرائیل مصر میں رہ گئے ہوں گے اور انہوں نے مصر کی حکومت سنبھال لی ہوگی۔ یہ وعدہ وہی ہے جو کہ آیت نمبر 129 میں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کیے۔ اب یہاں پر مفسرین کی مختلف آراء آ رہی ہے کہ یہ جو مصر بھی ہو سکتا ہے اور شام بھی ہو سکتا ہے۔ غالباً حدیثوں کے اندر یہ جو پاک سرزمین ہے نا، یہ شام ہے، یہ سیریا لیوان جس کو کہتے ہیں نا۔ اب یہ شام جو ہے پورا مشرق جو ہے، یہ اس کا مشرق اور اس کا مغرب دونوں میں بھی رحمت ہیں۔ اب یہ لبنان، فلسطین، القدس، ویسٹ بینک اور غزہ اور یہ موجودہ اسرائیل، یہ ساری سرزمین جو ہے یہ شام کے انڈر میں ہے۔ یہ پوری کی پوری اس زمانے میں شام ہی کہلاتی تھی۔ حدیثوں میں شام کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیثوں کے اندر شام کی بابرکت سرزمین کا تذکرہ کیا ہے، وہاں کے رہنے والے اور وہاں پر فرشتوں کے نزول کے بارے میں بھی کہا۔ تو شام بہت ہی پاک سرزمین ہے، اور اسی شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس رکھا، یعنی کہ مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے۔ تو یہی شام کا تذکرہ ہے، غالباً یہی بہتر ہو سکتا ہے۔ اور جو ہے کچھ بنی اسرائیل کے اگرچہ لوگ بچ بھی گئے تھے مصر کے اندر، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں نے شاید یہ مصر کا جو اب یہ سارا جو ڈپارٹمنٹ تھا نا، مصر کی بہت بڑی جو ہے نا دولت تھی اور ثروت تھی، اور یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق یہ کہا ہم نے ان جو ہے لاچار، ان فقیر، ان کلاش، ان غلام لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو یہ سپرد کیا، اور جو ہے اس کے باغات وغات جو بھی جو تھے ان کو تباہ و تاراج کر دیا، اور زمین کا مالک کمزور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا بنو اسرائیل سے، تو یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا کر کے پورا کیا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ دیکھیے اللہ جو ہے ابھی یہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو صدیوں سے غلامی کے اور جو ہے وہ ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا جاتا تھا، اور یہ جو ہے مسیح کے انتظار میں تھے ہمارا مسیح کب آتا۔ موسیٰ علیہ السلام مسیح کے طور پر آ گئے، آ کر کے ان کو نجات دلائی، تو جیسے نجات دلائی تو فوراً یہ لوگوں نے کیا کہا، یہ آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئی جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو جیسے ان لوگوں کا الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ دیکھیے میں کہتا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بدلے میں ان لوگوں نے صرف شرک و بدعت، خرافات اور جہالت کے سوا انہوں نے کچھ نہیں لوٹایا دنیا کو، اور رب کریم کی رحمت کو ایسے ٹھکرایا جیسے لوگ جو ہے ٹھکراتے نہیں، سمجھدار لوگ نہیں ٹھکراتے، اللہ کی رحمت کو قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت ان پر برسی اور یہ لوگ نجات پا گئے مصر جو ہے فرعون اور اس کے ظلموں سے، تو یہ لوگ فوراً جو ہے جیسے ہی سمندر پار کر کے چلے گئے، تو ایک ایسی قوم ہے، اب ایسی قوم جاہل قوم تھی، بت پرست قوم، وہ بت پرست قوم وہ اپنی جو ہے معبودوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا کے دے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ دیکھو شرک کی اجازت موسیٰ سے مانگ رہے ہیں، جو توحید کا علم بلند کر کے شرک کو مٹانے جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا کے دو، ہم اس کی عبادت کریں جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کا بت ہے تو ہمارا بھی بت بنا کے دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا تم لوگ تو بڑے جاہل ہو،
جاہل قسم کے لوگ ہو, تم کو کتنا سمجھے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. فرعون کی قوم کے ساتھ اب رہتے ہوئے بنی اسرائیل میں بھی بچڑے یا بیل کی عبادت کے جراثیم داخل ہو چکے تھے, جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے, اور ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی عبادت ان کے دل میں رچ بس گئی. سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے. اصنام پرست لوگ ہمیشہ سے یہ دلیل دیتے آئے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں, مگر چونکہ انسان فطری طور پہ کسی بھی مجسم و محسوس چیز کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتا ہے, اسی لیے ہم بت سامنے رکھ دیتے ہیں. اس سے ہمیں اللہ کی یاد تازہ آتی ہے, یاد زیادہ آتی ہے, جیسا کہ ان لوگوں کی جن کی شکل کے بت بنائے جاتے ہیں زندگی میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ آتی تھی. اسی حقیقت کو قرآن پاک نے ایسے واضح کیا ہے, ما نبألہم الا لا یقربون الا اللہ زلفا. ہاں, وہ کہنے لگے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. سورۃ الزمر میں اس کا ذکر ہے. آج کل کے کئی مسلمان بت سامنے رکھنے کی بجائے تصور شیخ کے ذریعے اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شرک و بدعت کو, کفر کو مٹانے کے لیے رسولوں کو مبعوث کرتا گیا, اور قوم جو ہے جہالت کے طور پر ایسے ایسے عقیدے بنائی, اور آج میں کہتا ہوں کہ نام نہاد جو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان خود کو کہتے ہیں مگر پھر بھی شرک کرتے ہیں, اور یہی وہ عمل کرتے ہیں کہ ہم جو مشرکین کہتے ہیں نا کہ یہ بت, یہ جو بھی ہم یہ پچھلے گزرے ہوئے لوگ جو نیک لوگ تھے جن کی صحبتوں میں رکھ کر کے اچھے عمل کرتے تھے, ان کے چلے جانے کے بعد ان کی صورتیں اور شکل بنا کر کے ان کی جو ہے پرستش ان کو سامنے رکھ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے. ہم تو خالی اس کو ایک جو ہے مسکن بنائے, دیکھتے اس کو دیکھے تو ہم کو اللہ یاد آتا, لہذا ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے یہ بت کی, بلکہ ہم جو ہے ان کی جو ہے تصور شیخ کر رہے ہیں. ہم آج بھی تصور شیخ, تصور شیخ کے نام پر جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں, اور بعض کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ سجل ماسی یا ایسا کچھ نام تھا, بہرحال جو ہے ان کے قصے وغیرہ ہے, اور جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک کی جو ہے قصے کے طور پہ شیخ کا, اور یہ تصور شیخ کا میں ایک چٹکلا بتاتا ہوں آپ کو, کتابوں میں ہے اس کا حوالہ, انشاءاللہ میں ڈھونڈوں گا اس کا حوالہ. تو چلتے چلتے میں بتا رہا ہوں کہ ایک کی دو بیویاں تھیں. اب یہ صاحب جو ہے کسی کے مرید تھے, اب دو بیویاں تھیں اور ایک جو ہے سو گئی تھی, اور جو ہے دوسری جو ہے بہرحال ایسا کچھ معاملے چل رہے تھے. تو جب دوسرے دن یا کچھ معلوم ہوا تو یہ سارا واقعہ جو ہے شیخ صاحب اس کو سنا رہے ہیں, کیا بابا کل رات میں جو ہے ایک کے ساتھ تو ایسا کرا, ایک کے ساتھ تو ایسا کرا, کیوں ایسا کرا؟ تو شیخ وہ کیا بولتے ہیں مرید صاحب بولے, کیا بولے مرید صاحب, ارے بھائی وہ سو گئی تھی, وہ سو گئی تھی. تو یہ جواب دیا وہ سوئی نہیں تھی بلکہ ہوشیار تھی, سونے میں جان ڈال رہی تھی, ایسے کچھ الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد شیخ صاحب آپ کو کیسے معلوم, شیخ صاحب آپ کو کیسے معلوم, وہاں سامنے کوئی چارپائی رکھی ہوئی تھی کیا, ہو رکھی ہوئی تھی, تو میں وہیں تھا, وہ چارپائی پہ تھا میں. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی, تصور شیخ کے سلسلے میں. اللہ رحم کر, ایسے عقیدے یہ جو ہے ایسے عقیدے مسلمانوں کے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں, ایسے عقیدے رکھتے ہیں. تصور شیخ یہ چارپائی پہ جو ہے ان اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا, چارپائی پہ بیٹھ کے جو ہے نا ان کو دیکھتا. شیخ کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ عقیدے, یہ والے عقیدے, یہ بنی اسرائیل کے عقیدے, یہ مشرکین مکے کے مشرکین کے عقیدے, یہ کنان کے بت پرستوں کے عقیدے, یہ سارے لوگوں کے عقیدے جو ہے یہ لوگ عمل کرتے ہیں تصور شیخ کے نام پر. یہ پر بھی نا ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو صرف ان کو جو ہے تصور شیخ کرتے, ہاں ہم یاد کرتے ہیں ان کو تاکہ ہم کو اللہ یاد آئے, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. تو ایسے ایسے گھنونے واقعات کتابوں میں لکھے میرے بھائی, جا کر اٹھا کر پڑھو تاکہ سمجھ میں آ سکے کس راہ پر چلے ہو, کس راہ پر چل دیے ہو. ایسے ایسے عقیدے, کسی کو اس طرح کا سمجھنا بالکل گناہ ہے, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اسلام دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. تصور شیخ کا مسئلہ ہو اور یہ سارے جو ہے معاملے جو ہے نا, یہ جو ہے دین کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم نماز پڑھتے, ہم عبادت کرتے اللہ کی, تو کیا ہمارے ذہن میں لانا ہے بھائی, بہت وسوسے آتے نا, کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے کہ ایسا اپنے آپ کو سمجھو کہ سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اگرچہ ایسا تصور نہیں آ سکا تو کم سے کم یہ تصور لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کے لیے ہے, یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اور تم لوگ جو ہے جاہل لوگ شیخوں کے بارے میں, پیروں مریدوں مرشدوں کے بارے میں ایسے ایسے گھٹیا عقیدے رکھتے. اللہ رحم کرے اس امت پر, اور اس امت کے جاہلوں کو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کیفر کردار تک ان کو پہنچائے. تو چلتے چلتے میں نے ایک واقعہ ذکر کیا, میرے ذہن میں آ رہا تھا تصور شیخ کا. آگے اللہ فرماتا ہے
انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے ہمارے کو وہ جو ہے بت بنا کے دے دے. حضرت موسیٰ کو وہ بنی اسرائیل کے پاگلاں بولے. پاگلاں بولیں گے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک کا جو ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نجات دلایا, اور فوری نجات پاتے ہی سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے واسطے جو ہے بت مانگ رہے ہیں, بت بنا کے دے دے ہم کو, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, ایسا الہ بنا دے جیسے ان لوگوں کے پاس ہے الہ ہے. لیو گمت ان کی. آگے اللہ فرماتا ان ہؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون قال غیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین. یہ لوگ جس کام میں ہیں برباد ہونے والے ہیں, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سراسر باطل ہے. پھر کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں, حالانکہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب جواب دے رہے ہیں قوم کو. قوم پوچھی نا بھائی ہمارے کو بھی ایک بت بنا کے دے, ایسا معبود بنا کے دے, ہم اس کی جو ہے عبادت کریں گے, پرستش کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا, کیا میں تمہیں ایسا الہ بنا کے لاؤں اللہ کو چھوڑ کر کے, اللہ کے علاوہ تمہارے پاس ایسا الہ ہونا تلاش کروں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے. حالانکہ جس اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے اس کے لیے شرک کرتے تم. اب جیسے ہی مصیبت ٹل گئی شرک میں مبتلا. اس سے زیادہ بے وقوفی اور بدتمیزی کیا ہوگی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر کے تمہیں نجات دی ہے. اصنام پرستی مٹانا میرا مشن ہے, اور تم مجھے ہی اصنام سازی کرنے کا کہتے ہو, جبکہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بے شمار احسان کیے ہیں اور تمہیں فضیلت بخشی ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اب یہ سارا ماجرا ہے نا بھائی, 100 سال سے تم لوگ جو بھگت رہے تھے بنی اسرائیل والے فرعون کے ظلم کو, غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. حضرت موسیٰ نے اللہ کے رسول کی جو ہے مشن کے حساب سے توحید کو نافذ کیا, اور جو ہے خود کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا فرعون, خود کو سب سے بڑا معبود کہتا تھا, سب سے بڑا رب کہتا تھا. اس کو وہ ہلاک ہو گیا, اس کی قوم ہلاک ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وارث بھی بنایا اس سرزمین کا جہاں رحمت والی سرزمین ہے. پھر اس کے بعد تم لوگ جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر, جو اللہ تعالیٰ تم کو اتنا سب کچھ کرا, نعمتیں دیا اور تم کو نجات دیا, اس سے شرک کرتے. عقل ہے نہیں ہے, خاص چلنے گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی میں کیسا تلاش کروں تم کو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرا الہ, حالانکہ اسی اللہ نے تم کو جو ہے نجات دیا اور فضیلت بخشی تمام اہل عالم. اس وقت جس وقت بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ فضیلت دے رہا تھا نا, دوسری قوم کو نہیں دے رہا تھا. سب سے بہتر قوم بنی اسرائیل کو بنانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ, مگر یہ جاہل قوم ایسے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہمارے کو بت بنا کے لا کے دکھاؤ. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی, وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے, تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے ایک بڑی ابتلا تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے بھائی, میں توحید کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا, تم کو تمہارے اوپر جو ظلم ہوتا تھا, تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا, تمہاری عورتوں کو غلام بنا کے لوڈیاں بنا کے وہ استعمال کرتے تھے, یہ سارے ظلم تمہارے اوپر ہو رہے تھے, میں نجات دلایا, میں اللہ تعالیٰ میں نجات دلایا. رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے نجات دی تم کو ان ساری چیزوں سے, اور جو ہے فرعون سے چھٹکارا دلا دیا, اور تم جو ہے ایسے کیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اب شرک کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے ان کو. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا, پھر اسے 10 مزید راتوں سے پورا کیا, تو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں. اور جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو, اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پر پھر اپنے کلام کرنے کے لیے بلایا 30 راتوں کے لیے, پھر اس کے بعد اور مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے ٹوٹل 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے اللہ سے کلام کرنے, اللہ کی وحی کے لیے. تو جاتے جاتے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو, اب یہ جو قوم بنی اسرائیل تھے ان کا رہنما یعنی خلیفہ, میرے خلیفہ کس کو بولتے ہیں, ذمہ دار ہوتا, اس کے بعد چلانے والے کو سب سارا جھول جھال جو دیکھتا نا, سارا کام دیکھتا, ساری ذمہ داریاں پوری کرتا, اس کو جو ہے خلیفہ بولتے, وہ ذمہ دار بولتے. ایک انسان ہے اس کا خلیفہ, اس کا نائب, اس طرح جو ہے ذمہ دار بنا کے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ جو ہے چلے گئے.
اور حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو یہ بھی کہا کہ میرے خلیفہ ہو تم، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا. دیکھو فسادیاں بہت ہے اس میں، بنی اسرائیلیاں فسادیاں ہیں، فسادیوں کا ساتھ نہ دینا بلکہ ان کی اصلاح کرتے رہنا اور میری قوم بنی اسرائیل کو صحیح ڈگر پر چلانا. یہ کہہ کر کے چھوڑ کر کے اللہ کے پاس طور پر چلے گئے وہی لینے کے لیے. جب بنی اسرائیل آزاد فضاؤں میں سانس لینے لگے تو ان کے لیے شریعت کی ضرورت ہوئی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور سینا میں بلایا کہ یہاں تنہائی میں یکسو ہو کر روزے رکھیں اور دن رات اللہ کی عبادت کریں. اس کے لیے کم از کم مدت 1 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 40 دن مقرر کی گئی. سورۃ البقرہ میں صرف 40 ایام کا ہی ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تلون مزاجی کا اندازہ تھا، تو لہذا حضرت ہارون کو یہ نصیحت کی. ہارون حضرت موسیٰ کے دستراست سگے بھائی اور حضرت موسیٰ کی دعا سے نبی بنے تھے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. جب یہ آزاد ہو گئے، ایک غلامی کی زندگی تھی، اب غلامی میں فرعون کا جو قانون تھا اسی پر عمل کرنا تھا نا، ان جو کرو بولے وہ کرنا. مگر اب فرعون کی نجات کے بعد یہ کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے تھے، آزادی کی سانس. اب ان کے لیے شریعت ہونا، ان کا نظام زندگی ہونا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا پینا کیا عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا طور پر، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کمانڈز دے سکے، جس کو جو ہے تمام احکام جو ہے حضرت موسیٰ کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا. پھر ان کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کے چھوڑ کے اوپر چلے گئے. اور ان کو یقین تھا، ان کو معلوم تھا حضرت موسیٰ کو میری قوم کیسی ہے، تو خاص کر کے جتا کے گئے حضرت ہارون کو کہ یہ بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ فسادیاں ہیں، تو لہٰذا ان کی اچھی نگرانی کرنا، ان کو جو ہے نا دیکھنا، میں جب تک کا نہیں لوٹوں. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت اور جگہ پر آ گئے اور اس کے رب نے کلام کیا، موسیٰ نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھلا کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ سکوں. اللہ نے فرمایا تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. پھر جب اس کے رب کا پہاڑ پر جلوہ ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر کے گر پڑے. پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. اب ایک انسانی فطرت ہوتی ہے جس کے احکام مانتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں. تب یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کو جو ہے ایک نظر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب ہوتی ہے انسانی فطرت ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں جس سے کلام کر رہا ہوں دیکھوں اس کو. اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ کو کہ موسیٰ تو مجھ نہیں دیکھ سکے گا. پھر بھی اب یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا اپنے انبیاؤں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈیمانڈ بڑھتا گیا. اللہ تعالیٰ بولا نہیں دیکھ سکے گا، تیری آنکھیں انسان اس دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو لہذا ایک کام کر. جب اصرار ہوا حضرت موسیٰ کا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شرف کلام بخشا تو انہیں اس سے جو لذت حاصل ہوئی تو بے اختیار دیدار کے لیے درخواست کر دی. حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ 14ویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا تم اپنے رب کو یوم قیامت ایسے دیکھو گے جیسے تم اسے یعنی کہ چاند کو دیکھتے ہو، قمر کو دیکھتے ہو، اور تمہیں کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی. تاہم دنیا میں موجودہ آنکھیں اور موجودہ جسم اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے. یوم قیامت مومنین صالحین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور یہ اللہ کا انعام ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کئی چہرے پر رونق ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. القیامہ کے اندر اس کا تذکرہ، اس کے علاوہ وہ بے شمار آیات اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. دیکھیے اب یہاں پر یہی مفسرین نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ. اب ان کو بڑی لذت، بڑا اچھا دکھ رہا. اب بول رہے ہیں اللہ میں تیرے کو دیکھتا ہوں، ایک بار ایک نظر دیکھتا ہوں، ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرے کو. تو اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. اور جو ہے یہی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہا کہ موسیٰ ایک کام کر، تو وہ پہاڑ کے اوپر دیکھ، تو پہاڑ کو دیکھ، پہاڑ اگرچہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گا تو مجھے دیکھ سکیں گا.
تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ تجلی مطلب حضرت موسیٰ جو ہے وہ دیکھ کر کے غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اور جب کچھ افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، ہاں میں توبہ کرتا ہوں. کیا کہا؟ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. اللہ سے التجا کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے اوپر سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یہی کہا. اب چلتے چلتے مفسرین نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو کوئی بشر نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کر رہے ہیں، بہت ساری احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم قیامت جو ہے مومن بندے جو جنتی بندے ہوں گے تو ان کے لیے سب سے بڑا جو شرف ہوگا نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. سب سے بڑی نعمت جو ہوگی نا اللہ کے دیدار کی ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. 14 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے نا، ایک دم خوش نما، بغیر کسی آنکھوں کو تکلیف دیے کس طرح نظر آتا ہے 14ویں کی چاند، اس طرح جو ہے اپنے رب کو تم دیدار کر سکو گے، مگر وہ قیامت کے دن. اس سے پہلے اللہ کا دیدار ناممکن ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جو ہے بزرگ، کوئی انسان، کوئی نہیں دیکھ سکا. اب کوئی دیکھنے کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے تو تجلی پہاڑ پر جو گری اس کو بھی نہیں دیکھ سکے، غش کھا کے جو ہے گر گئے. تو لہذا جو ہے یہ دنیا کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے نہیں بنی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں 14ویں کی چاند کی طرح دیدار اپنا کرے گا، اور سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی اس دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت سے جو ہے اللہ مطلب نعمتوں کا تذکرہ کر کے بنی اسرائیل کو سمجھا کے بجھا کے یہ سارے واقعات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم جو ہے پچھلی امت کی طرح گمراہی میں مبتلا نہ ہو. آگے اللہ فرماتا ہے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے منتخب کر لیا ہے. جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ میں تجھے جو کچھ دوں، میں تجھے سارے کائنات میں سب سے فضیلت والا تجھے بنایا ہوں، اور تجھے اپنی رسالت سے اور ہم کلامی سے، بہت بڑی فضیلت ہے ہم کلامی، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنا بہت بڑی فضیلت ہے. تو فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اور جو ہے تو شکر گزار بن جا. اے موسیٰ اگر دیدار نہیں ہو سکا تو کیا حرج ہے، اس کے علاوہ آپ کو کم نعمتیں ملی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے انبیاء پہ مجھے فضیلت نہ دو، یوم قیامت جب لوگ بے ہوش ہو چکے ہوں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا. میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے ہیں. مجھے علم نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں یا ان کی کوہ طور کی بے ہوشی کی وجہ سے انہیں اس بے ہوشی سے بچا لیا گیا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کس طرح اپنی نعمتوں سے جو ہے ہم کنار کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرے اوپر اتنی جو ہے چیزیں رحمت دیا اور تجھے رسالت کے لیے چن لیا اور ہم کلامی دی، تو فاسدہ حال مت ہو کہ میں اب نہیں دیکھ سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے گا سارے بے ہوش ہوں گے، اور بے ہوش ہونے کے بعد سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گا، یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا. اور جیسے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کے پاس کھڑے جو ہے آلریڈی وہ جو ہے موجود ہیں. وہ ہوش میں ہے باضابطہ اور عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ ان کو بے ہوش ہوئے نہیں ہوئے. سور پھونکنے کے بعد بے ہوشی طاری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، یا ان کی کوہ طور کی بے ہوشی کی وجہ سے انہیں بے ہوشی سے بچا لیا گیا. یعنی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو طور پہ بے ہوشی ہوئی تھی نا، اس کی بے ہوشی کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ ان کو بے ہوش نہیں کیا ہوں گا. یہ جو ہے بخاری شریف کے اندر یہ معاملہ درج ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کسی بھی پیغمبر کے اوپر فضیلت مت دو. اللہ تبارک مطلب میری شان دوسرے کے اوپر بڑھا کے دوسروں کی شان کم نہیں، یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہا؟ دوسرے انبیاء پہ مجھے فضیلت نہ دو، دوسرے انبیاء پر مجھے فضیلت نہ دو. بخاری شریف ابو سعید خدری کے ساتھ روایت ہے یہ. آگے اللہ فرماتا ہے
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی اور حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی۔ یہ تختیاں کتنی تھیں یہ معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ میسر نہیں، تاہم چونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے لہذا یہ ثابت ہوا کہ دو سے زیادہ ہیں، دو سے زیادہ ہی تھیں۔ ان تختیوں کی کتابت کے بارے میں قرآن اور بائبل دونوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کی گئی ہے۔ کچھ اسلوبی سے عمل کریں، اوامر و نواہی بجا لائیں اور بچنے کے لیے تعویلیں نہ کرتے پھریں، فلسفیانہ موشگافیوں کے سان پہ نہ چڑھائیں، یعنی ملک شام تم فتح کر لو گے یا راستے میں تباہ شدہ باغی قوموں کے آثار آپ کو نظر آئیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ تختیوں میں ہم جو بھی کمانڈز کر رہے ہیں، جو بھی تم کو تورات دے رہے ہیں، جو بھی احکام دے رہے ہیں، تو اس کو لے جاؤ، اپنی قوم کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہو، تم بھی اس پر عمل کرو، قوم بھی کریں گے، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب ہم تم کو فاسقوں کا گھر دکھلائیں گے، اور یہ غالباً جو ہے شام کی فتح کا، یعنی کہ یہ اس کے بعد جائیں گے نا بنی اسرائیل، شام فتح ہوگا، پھر شام کے اندر پھر بیت المقدس میں داخل ہوں گے، یہ ساری چیزیں بیت المقدس، یعنی کہ یہ سارا واقعہ بنی اسرائیل کا شام کی، اب یہاں پر جو فلسطین ہے یہ بھی شام کا علاقہ ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، ان قریب ہم شام تم کو فتح کر لو گے یا راستے میں تباہ شدہ باغی قوموں کے آثار آپ کو نظر آئیں گے، یعنی کہ جب جاتے ہوں گے یا تو تم فتح کر لو گے یا پھر جاتے وقت جو منافق جو ان قریب جو اللہ کہہ رہا ہے نا ہم فاسقوں کا گھر تمہیں دکھلائیں گے، تو تباہ شدہ کھنڈرات وغیرہ فاسقوں کے دکھلائیں گے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، مفسرین نے یہی بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا کل آیات لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وان یروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اور اپنی آیاتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دو، اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں اور یعنی کہ ان کے دل برے ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ جو ہے برائی کو فوراً کیچ کر لے کے برائی پہ عمل کرتے ہیں، اچھائی کی طرف یہ لوگ نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ ہے، یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اکڑنا، اپنا دبدبا ڈالنا، ہم سے بڑا کوئی نہیں کہنا، یہ تکبر کرنے والوں کے علامات جو ہیں یہ سارے بیان کیے ہیں۔ اب اس پر ایک سوال جو ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر کرنے والے کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو پھر پوچھا گیا، ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، یعنی کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھا پہنے، اچھا رہے، اچھا کرے، تو اس کو کیا تکبر، یعنی کہ جوتی اچھی ہے، کپڑے اچھے ہوں، اس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، پاک ہے، لہذا پاکی اور صفائی اور خوبصورتی پسند کرتا ہے، تو زیبتاً اچھے کپڑے کرنے سے کوئی مذاقہ نہیں ہے، یہ تکبر کرنے کی علامت نہیں ہے۔ تکبر تو وہ ہے جو حق کو ٹھکراتا ہے، یعنی کہ حق بات اس کے سامنے آ دی ہے۔ اب کسی نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مردوں کو ٹخنے کے نیچے کپڑا باندھنے سے یا پہننے سے، اب پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، پیچھے یوں ڈال لے کے، وہ راجے مہاراج رہتے نہیں، وہ لمبا ڈال لے کے وہ جھاڑ لیتے پھرتا زمین کو، چاہے وہ اپنی پتلون سے، اپنی لنگی سے، اپنے تیبند سے یا کسی بھی ناحیے سے، اب یہ گھمنڈ کر کے پھرتا، تو ایسے تکبروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ جہنم میں جانے والے حرکات ہے۔ تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، کوئی مداخلہ نہیں ہے، مگر تکبر اور گھمنڈ مت کرو، دوسروں کو نیچا مت دکھاؤ، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو ہے ہدایت ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی ہے تکبر سے بچنے کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے یا جھٹلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں رسوائی ہے، اور اس کے جو نیک اعمال وہ جو کرتا ہے نا وہ سارے کے سارے ضائع ہوتے ہیں۔ اب ایک تکبری آدمی ہے تو انہیں اچھے عمل بھی کرتا نا بھائی، کسی غریب کو نکال کے 5-10 دیتا، کسی بھوکے کو کھانے کھلاتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، یہ سارے کام کرتا، تو نیک اعمال ان کے جو سارے اعمال ہے ضائع ہو گئے۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، رسول کی باتوں کو جھٹلانے والا کسی بھی ناحیے سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس کا اچھے اعمال کے بدلے کچھ اس کو جو ہے صلہ نہیں ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم وراء او انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ آگے اللہ فرماتا ہے موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے الہ بنا لیا اور وہ تھے ہی بے انصاف لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اوپر طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے نا، طور پر چلے گئے، تو اب اس کی قوم نے اپنے زیورات جو سونے چاندی جو بھی تھے اس کو گلا کر کے ایک بیل کے بچے کو، گائے کے بچے کو، بچھڑے کو جو ہے پتلا بنا دیے، اور اس کے اندر سے ایسا ٹیکنیک بنائے تھے کہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی، بیل کی آواز، ہاں وہ جو بھی قسم کی آواز آتی تھی ہوں گی وہ آواز آتی تھی۔ یہاں پر اس کا جو ہے تذکرہ آ رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تلبیب پہ 40 دنوں کے لیے طور سینا پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ بچھڑا ان کے لیے سامری نے بنایا تھا اور ان لوگوں کے زیورات سے بنایا جو یہ چاہتے تھے۔ اس سے آواز کیسی نکلتی تھی؟ غالباً یہ سامری کا کوئی کرتب یا شعبہ تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ الطٰہٰ میں اس کا ذکر ہے۔ 2 منٹ آزاں ہو رہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر چلے گئے، یعنی طور پر چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، تو پیچھے جو بنی اسرائیل کو چھوڑا تھا اس قوم نے اپنے زیورات کو اکٹھا کر کے ایک سامری تھا، ایک کا نام سامری تھا جو بنی اسرائیل کے اندر تھا، وہ جو ہے شعبدے باز تھا، اور وہ جو ہے فرعون کی پارٹی کے اندرش تھا۔ آخری ٹائم پہ بنی اسرائیل میں مل کے بھاگ کے آ گیا تھا۔ بہرحال یہ انہی کے غلاموں کا تھا، انہی کے جو ہے بت پرستوں کا جو ہے، بہرحال جو بھی اس کا جو ہے تھا معاملہ، شیطان نے اس کو بھٹکایا اور جو ہے اس نے گلا کر کے، تفسیر میں یہی آیا ہے کہ سامری اس کا نام لکھا گیا ہے، تو اس نے زیورات کو پگھلا کر کے اس میں کچھ ایسی ٹیکنیک ڈالا جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز آتی تھی، اور جو ہے اس نے وہ بچھڑا بنا کر کے تیار کر دیا۔ تو یہ آواز وغیرہ سن کر کے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ وہ اس کو راستہ بتا سکتے تھے، جو بچڑا تھا نہ بنی اسرائیل کو راستہ بتا سکتا تھا، نہ ان سے بات کر سکتا تھا، بس ایک آواز آتی تھی، وہ جو ٹیکنیک تھی، پھونکنے سے آواز آتی ہے نا ڈرم میں، اسی طرح کی کوئی کیفیت جو ہے وہ بنایا تھا ہوگا، تو اس کا تذکرہ جو ہے یہاں آ رہا ہے۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر کے یہ بتوں کو جو ہے بچڑوں کو معبود بنانے والے لوگ ہیں، بچڑے سے اتنی محبت وہ کرنے والے ہیں۔ جو بات بھی نہیں کر سکتا وہ رہنمائی کیا کرے گا؟ یعنی کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بات بھی نہیں کر سکتا وہ رہنمائی کیا کرے گا؟ اب یہ بت کو رہنما بنا کر کے بت کی پرستش کرنا جب شروع کرے تو وہ کلامش نہیں کرتا، ایک بت ہے، کوئی سا بھی بت ہے، وہ باتش نہیں کرتا، سنتا نہیں، جواب دیتا نہیں، پھر وہ راستہ کیا بتائیں گا؟ رہنمائی کیا کرے گا؟ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بائبل میں ظالموں نے انبیاء کی عصمت پہ جو داغ لگائے ہیں ان میں کوئی بڑا گناہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ اور دغا بازی وغیرہ۔ حضرت ہارون پہ ان ظالموں نے یہ تہمت لگائی ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑا بنا دیا۔ الخروج باب 32 آیت 1 سے 6، یعنی کہ اب یہ جو کرسچنس لوگ ہیں نا اس میں نبیوں پر یہ ظلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہارون نوز باللہ جو ہے بچڑا بنا دیے تھے،
جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بالکل بری قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ سامری نے یہ حرکت کی تھی۔ ان لوگوں کی توبہ اس شرط پہ قبول ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، البقرہ۔ بہرحال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دیا۔ یہ جو کرسچنس لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ بائبل کے خروج کے باب کے اندر 32 باب نمبر ہے، آیت 101 سے 6 ہے، اس میں انہوں نے شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ اور دغابازی وغیرہ تمام کے تمام انبیاءوں کے اوپر تھوپ دیے بائبل کے اندر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری کے نام سے یہ وضاحت کر دی کہ بچھڑا بنانے والا جو تھا نا وہ سامری تھا، ہارون علیہ السلام نہیں تھے۔ ان کی تردید کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وضاحت کر دی، اور جب وہ شرمسار ہوئے، آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطُوا فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، بیل کی آواز نکالنے والے بچڑے بنا دیے، پھر کیا ہوا؟ اور جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا واقعہ ہو جانے کے بعد، بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، یہ سارا اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، شرک کیا ہے، تو اب یہ شرمسار ہوئے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی توبہ ان کی دیا کہ جو بت پرستی کر رہے تھے ان کو قتل کرنے لگایا، جو بت پرستی نہیں کر رہے تھے وہ سیم گھر کے بھائی ہو، باپ ہو، ایسی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے اندر دی ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی لمبی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو بہرحال میرا یہی کہنا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو گناہ کیے ہیں نا، ویسے گناہ سابق میں اللہ ماشاء اللہ کوئی نہیں کرا۔ بہت یہ اسرائیلی قوم جو ہے نا اتنی بدبخت قوم گزری ہے، اللہ ان کو غارت کیا اور غارت کرتا رہے گا، اور ذلت اور مسکنت میں یہ لوگ رہیں گے۔ انہوں نے بہت سارے ظلم ڈھائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، ابھی آگے اور بھی بہت قصہ آئے گا۔ بہرحال آج کے لیے ہم اتنا ہی درس کو روک دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 149 تک ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ ہم نے آیت نمبر 131 131 سے ہمارا درس آج کا شروع کیا تھا، اور آیت نمبر 131 سے 149 تک آج ہم نے درس دیا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ سے کہ یہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ دعوت سارے عالم میں پہنچانے کے لیے آپ بھی یہ کام کریں۔ اگرچہ آپ کو پڑھنا آتا ہے اردو، تمل، ہندی، تیلگو، کنڑی، ملیالم، جو بھی آپ کو، پنجابی، گجراتی، جو بھی زبان میں آتی ہے، جس میں آپ روز بات کرتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بھی کچھ وقت نکال کر کے یہ قرآن مجید کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچائیں۔ آج جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سارے عالم تک رسائی اس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں کے بندے سے بات، امریکہ کے بندے سے بات ہو سکتی ہے ہزاروں کلومیٹر دور تک، اور یہ پیغام یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا، فیس بک کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام، جو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے یہ قرآن کی دعوت سارے عالم میں پہنچائیں۔ ہمارے درس کے متعلق کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی اسلامی سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر پوچھیں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ سبسکرائبر ہوں گے تو یوٹیوب جو ہے الگوریدم اس کا تمام لوگوں تک یہ چیز پہنچائے گا، ہماری ویڈیو کو پہنچائے گا، یہ دعوت قرآن سب کو پہنچے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ مجھے دیں اجازت اب کے لیے، میں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔